یہ تین ویلیوز وہ ہیں کہ جو اسلام نے دی ہیں پوری نوع انسانی کو۔ میں آگے چل کر چونکہ قائد اعظم کے بھی ایسے الفاظ آپ کو سناؤں گا، نوٹ کر لیجئے۔ ویسے تو جہاں تک تو اخوت انسانی کا تعلق ہے وہ تو دنیا میں کوئی اور تصور ہے ہی نہیں، صرف اسلام نے دیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، وحدت خالق وحدت آدم، ایک پیدا کرنے والا تم سب کا، کالوں کا، گوروں کا، مشرقیوں کا، مغربیوں کا، کوئی بھی ہے، پیدا کرنے والا ایک خالق، اور ایک انسانی جوڑے سے من ذکر و انثی، آدم اور حوا سے تمہاری نسل چلی ہے۔ لہذا جس کو اخوت کہتے ہیں، اخوت انسانی کا تصور دنیا میں صرف قرآن کے اندر ہے اور کہیں نہیں۔ البتہ یہ جو دو ویلیوز اور ہیں، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، ذرا سا ذہن پر بوجھ ڈالیے۔ ہماری جو پچھلے 300 برس کی زندگی ہے، انسانی زندگی بحیثیت مجموعی تاریخ انسانی، ان دو اقدار کو پرسو کرنے میں، حاصل کرنے میں دائیں بائیں مشرق مغرب کے دھکے کھا رہی ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے فرینچ ریولوشن آیا، ہزارہ انسان قتل ہوئے، بادشاہت سے آزادی نصیب ہوئی، جمہوریت کا دور شروع ہوا۔ لیکن چونکہ یہ انسانی ذہن کا بنایا ہوا نظام تھا، اس میں وہ دوسرے خطرے کا سد باب نہیں تھا، یہ جمہوریت بن گئی سرمایہ داروں کی آمریت۔ آج بھی امریکہ کی جمہوریت سرمایہ داروں کی آمریت ہے۔ الیکشن وہی لڑ سکتا ہے جو بلینئر ہو، عام آدمی کہاں لڑے گا؟ وہی ہوگا کہ جو ٹیلی ویژن پر بھی ٹائم خرید لے گا، اخباروں کو بھی خرید لے گا، صحافیوں کو خرید لے گا، آرٹسٹ کو خرید لے گا، رائے کو بنا دے گا اور بہا دے گا جدھر چاہے گا۔ تو یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے۔ اس سے نجات پانے کے لیے آج سے کوئی 80 سال قبل، 82 سال قبل ایک انقلاب عظیم آیا روس میں، بولشوک ریولوشن، مساوات۔ لیکن مساوات کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا؟ ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، نہ بولنے کی اجازت، نہ تنقید کی اجازت، نہ اظہار رائے کی آزادی، نہ جماعت بنانے کی آزادی۔ ایک پارٹی، اس کی حکومت ہوگی، ون پارٹی گورنمنٹ، بس کام کرو، اور جیسے گھوڑے کے تانگے کا جو گھوڑا ہے اسے بھی آخر بہرحال تانگے والا کچھ نہ کچھ دیتا ہے تاکہ اگلے روز بھی جوتا جا سکے، بس اس کی مزدوری لے لو، اللہ اللہ خیر سلام۔ مغرب کا جو نظام ہے اس کا کیچ ورڈ ہے فریڈم، اور رشیا کا جو نظام تھا اس کا کیچ ورڈ ہے ایکویلٹی۔ لیکن مغرب میں وہ فریڈم آئی ایٹ دی کاسٹ آف ایکویلٹی۔ وہاں اتنا فرق ہے، بلینئرز ہے ایک طرف جنہیں پتہ ہی نہیں ہماری دولت کتنی ہے، 40 بلین ڈالر کا ایک وہ چیک ایشو کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف گھیٹوز ہیں امریکہ کے اندر، اسی مینہٹن میں جس کے جنوبی سرے پر وال سٹریٹ ہے، اسی کے شمال میں چلے جائیے، گھیٹوز، سب ہیومن لیول پر، حیوانی سطح پر انسان زندگی بسر کرتا نظر آ جائے گا۔ لہذا وہاں فریڈم تو آئی ایٹ دی کاسٹ آف ایکویلٹی۔ روس کے نظام میں ایکویلٹی تو آئی تھی ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم۔ یہ ایک چڑیا پکڑتے ہیں دوسری اڑ جاتی ہے، دوسری پکڑتے ہیں پہلی اڑ جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا کام ہے تاریخ انسانی میں ان دونوں کے درمیان بھی عدل قائم کیا ہے۔ آزادی، حریت اور مساوات، ان کے اندر بھی اعتدال اور عدل اور توازن۔ یہ ہے وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ چنانچہ یہ تمام اقدار جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا، فریٹرنٹی، ہیومن ایکویلٹی، ہیومن فریڈم، یہ عطا ہے پوری دنیا کو، نوع انسانی کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اقبال نے یوں کہا: ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ تمہیں اگر کہیں کوئی خیر نظر آئے گا، کوئی خیال کا، نظریے کا خیر، کوئی نظام کا خیر، کوئی اقدار میں خیر اور بھلائی نظر آئے، کوئی اچھی ویلیوز نظر آئے، جان لو یا تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیا گیا ہے،
اور یہ ابھی نو انسانی ابھی محمد کی تلاش میں سرگرداں ہے، کشاں کشاں ادھر جا رہی ہے، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ بہرحال ایک بات یہیں پر نوٹ کر لیجئے، محمد نے آزادی دی کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، حاکم ایک ہے اللہ، ان الحکم الا للہ، تم سب اس کے محکوم ہو کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ شیطان نے اڑنگا لگایا، اس آزادی کا ترنگ، اس کی ترنگ بڑھائی، مادر پدر آزادی بندی، اللہ سے بھی آزاد، چلو سیکولر نظام بناؤ، کوئی قید نہیں، کوئی الہامی کتاب نہیں، کوئی کسی آسمانی شریعت نہیں، اپنے من سے نظام تلاش کرو، اپنی عقل سے راستہ تلاش کرو۔ شیطان جو ہے وہ تو جو اردو کی ایک کہاوت ہے، تو ڈال ڈال میں پات پات، اس نے جو مہلت مانگی تھی اللہ سے، فانظرنوا الی یوم یبعثون، اللہ نے اسے مہلت دی اور نے کہا تھا میں دکھا دوں گا کہ یہ انسان آدم کی اولاد یہ اس مقام کی مستحق نہیں ہے جو تو نے اسے عطا کر دیا ہے، میں ثابت کروں گا۔ اور لہذا اس کا تو ہمارا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، وہ مقابلہ چل رہا ہے۔ حضور نے آزادی دی، کس سے؟ انسانی حاکمیت سے آزادی دے دی۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، نہ کوئی فغفور و خاقاں، نہ گدائے رہنشیں، اس نے کہا اللہ سے بھی آزاد ہو جاؤ۔ محمد نے مساوات دی، سماجی مساوات، قانونی مساوات، دستوری مساوات، اس نے کہا مرد اور عورت کو بھی برابر کر دو، مساوات مرد و زن، اور اس مساوات مرد و زن کے حوالے سے خاندانی نظام کا بیڑا غرق۔ چنانچہ یہی ہمارے کلنٹن صاحب، جن کی جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بے عزتی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، سول سپریم پاور کا سب سے بڑا سپریم کمانڈر، اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے، لیکن اس نے اس سال کے آغاز میں نیو ایئرز ڈے پر جو اس نے خطاب کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا ان قریب ہم امریکن، ہماری اس قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، یہ ولادت جو ہوگی بغیر اس کے کہ اس کے ماں باپ کے درمیان کوئی رشتہ ازدواج ہوا، اسی کو ہماری زبان میں حرام زادہ کہا جاتا ہے، بغیر شادی کے پیدائش ہو رہی، تو ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ایک عجیب بات ہوئی امریکہ میں، یہ جو فارمز ہوتے تھے، آپ کا بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے پہلی جماعت میں تو فارم پر کرتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، اس کی ولدیت یہ ہے۔ امریکہ میں تمام فارمز پر سے ولدیت کا خانہ نکال دیا، باپ کا نام نہیں ماں کا نام لکھو، اس لیے کہ باپ کا نام اکثر و بیشتر کو معلوم ہی نہیں، لہذا وہاں باپ کے نام کا تذکرہ ہی نہیں، ماں کا نام لکھو، ماں کا تو پتہ ہے، باپ کا پتہ نہیں۔ یہ تباہی اس شیطان لعین نے جو ہے اس مساوات کو جو سماجی سطح پر تھی، پیدائشی طور پر یقیناً انسانوں میں کوئی فرق نہیں، پیدائشی طور پر مرد اور عورت بھی مساوی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، شرف انسانیت میں مساوی حصے دار ہیں، لیکن جب ایک مرد شوہر بن جاتا ہے اور ایک عورت بیوی بن جاتی، اب یہ مساوی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ گھر کا ادارہ یہ برباد ہو کر رہ جائے گا اگر دونوں برابر ہو گئے۔ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہوگا ہیڈ آف دی فیملی، لیکن یہ کہ جب انہوں نے مساوات مرد و زن کا نظریہ اختیار کیا، بیڑا غرق، اور خلاف فطرت مساوات سکھائی ان کمیونسٹوں کو کہ سب کو برابر کر دو۔ معاشی اعتبار سے معاشی مساوات یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے، سماجی مساوات اور اس کے ساتھ ہی قانونی اور دستوری مساوات، لیکن یہ کہ اس کا نظام آپ کو معلوم ہے اب تو خیر دنیا میں وہ ختم ہو چکا ہے۔